بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے۔ ان کی حکایات، ان کی گفتگو اور ان کی باتیں انسان کی زندگی کے لیے ایک مینار نور ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے اور جن کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے اور احساس میں خلوص اور سوچ میں پاکیزگی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت خوبصورت ایک انہوں نے ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ فرماتے وہ لوگ، انسان نے نا اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، اپنے کاروبار کو چیک کرتا ہے۔ فرماتے انسان نے اگر اپنی باطنی طبیعت کو دیکھنا ہے یا اپنے ایمان کی حلاوت کو دیکھنا ہے اور ایمان کی جو ہے وہ کشش کو دیکھنا ہے، تو فرماتے وہ بندہ اس زاویے پر اپنے آپ کو پرکھے کہ اگر اس کے دل کے اندر مخلوق خدا کے بارے میں رحم موجود ہے تو یقیناً اس کا وجود باعث رحمت ہے، اور اگر اس کی طبیعت میں سادگی ہے، یہ نہیں پروٹوکول کا خواہاں نہ ہو اور خواہشات کا پجاری نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کے مخلوق سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ فرمایا احساس میں خلوص ہو۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس لیے ہونی چاہیے، اور بالخصوص مسلمان کی، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہ انسان کی وجود کے اندر احساس ہو اپنے مسلمان بھائی کا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس اس کے دل کے اندر ہو، اور اس کی سوچ جو ہے اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ یعنی جب بھی کسی کے بارے میں سوچے وہ نیک سوچے، اچھا سوچے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں نیک گمان کرنا، اس کے بارے میں شک نہ کرنا، اس کے بارے میں غلط نہ سوچنا۔ جب یہ چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو شیخ سعدی فرماتے وہ بندہ جہاں جہاں بھی قدم رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا وجود ایک باعث رحمت بن جاتا ہے، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اور جو اس کی سنگت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں کرتی۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر مخلوق کا احساس بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت کا جذبہ بھی ہے، اس کے قول کے اندر سچائی بھی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت دل بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس اور محفل وہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی بدبخت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بختوں کو اعلیٰ فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی شقی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سعید بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی جہنمی آ جائے تو ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت جو ہے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتی ہے ان کی معیت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اور یہ اسلام کا ایک درہ امتیاز ہے کہ ایسی مجالس اور ایسے لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری سے لے کر کے آج تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے لوگ بے راہ روی پہ چلنے والے راہ راست پہ آ جاتے ہیں، ہدایت کے رستے پہ آ جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے رستے پہ چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس جگہ کو اپنے نوری پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر چیز سے باخبر ہے وہ ملائکہ سے پوچھتی ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا فلاں جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے، وہ لوگ جن کا وجود اللہ کی نعمت ہے، کچھ لوگ بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تجھے نہیں دیکھا، پھر بھی میرا ذکر کر رہے، یا اللہ پھر بھی تجھے یاد کرتے۔ وہ کیا طلب کرتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگتے تھے۔ ملائکہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو جنت کی طلب بھی کرتے تھے۔ خلاق عظیم فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ یا اللہ جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام کو جنت بھی عطا فرما دی۔ اب ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو کسی کام سے آیا ہے، ذاتی کام سے آیا، مجلس میں بیٹھنے کی کوئی اس کی طلب نہیں تھی، اور اس غرض سے آیا ہی نہیں ہے کہ وہ ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے وجود روئے زمین پر مخلوق خدا کے لیے اللہ کی کسی نعمت اور اللہ کے کسی انعام سے کم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی سنگتیں اور ایسی صحبتیں عطا فرمائے۔